الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام ہمارے اور آپ کے لیے ایک دینی پروگرام، ایک دینی مجلس ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چند باتیں ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر رکھی جائیں گی۔ موضوع ہے میزان عدل اور اللہ رب العالمین کی عدالت کے چند قوانین۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے دنیاوی حیثیت سے بھی کہ ایک آدمی جب کوئی چیز خریدتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے یا دیتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں وہ یہ سمجھتا ہے اور یہ بنیاد بناتا ہے فیصلہ کے لیے کوئی ایک میزان ہو۔ دو آدمیوں کے درمیان، دو اشیاء کے درمیان اور اسی طرح سے دو معاملوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کوئی چیز ہو، دنیا میں آدمی ترازو استعمال کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں کسی چیز کے وزن کرنے کے لیے اور کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے اس کی مقدار کو لوگوں کے سامنے آدمی اس کے آلے استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اس چیز کو واضح طور پر اعلان کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کہ یہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے والا، اللہ رب العالمین کے یہاں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے والی، اور ہر آدمی کو اس کے سامنے وہی چیز دی جائے گی جو دنیا میں اس نے بویا تھا، وہ اس کی پھل وہاں کاٹے گا۔ اور اسی طرح سے یہ میزان عدل اس لیے بھی قائم کیا جائے گا تاکہ کسی کو اعتراض کا حق نہ ہو کہ ہم نے تو دنیا میں نیکیاں کیا تھا اور بہت ساری بھلائیاں ہم نے کی تھی، آج ہمیں بلا کسی حساب و کتاب کے یا بلا کسی ترازو کے اور میزان عدل کے ہم کو ایسی جگہ دے دی گئی جس کا میں مستحق نہیں تھا یا جس کا میں اہل نہیں تھا۔ یہ بھی ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قسط کا میزان قائم کریں گے، فیصلے کے لیے ہم میزان قائم کریں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہاں کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے گی، کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا جائے گا،
کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جو اس نے کیا نہ ہو، کہا نہ ہو یا لوگوں میں مشہور نہ کیا ہو۔ یعنی کسی بھی انسان کے تعلق سے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے اعمال کا حساب و کتاب، ان کے اعمال کا وزن ان کے سامنے کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری جگہوں میں بڑے ہی واضح انداز میں فرمایا کہ اگر آدمی ذرہ برابر بھی نیکیاں کیا ہوگا یا ذرہ برابر بھی بھلائیاں کیا ہوگا تو وہ اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہ ساری قرآن کی آیتیں اس بات پر ہمیں اور آپ کو ابھارتی ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے اللہ رب العالمین کے لیے، اور اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ایسے اعمال اللہ کے سامنے اور آگے پیش کرنا چاہیے جو ہمارے وزن کو، جو ہمارے میزان کو بھاری کر دیں، نیکیوں کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، ہمارے جزا اور بدلہ کے اعتبار سے یہ میزان ہمارے لیے بھاری ہو جائیں۔ اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ یہ اعمال آدمی کے لیے بہت زیادہ وزنی ہوں گے، اس کے ثواب کے اعتبار سے اور اس کے بدلے کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی اعلان کیا کہ کوئی بھی ادنا سے ادنا بھی چیز ہوگی، وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کوئی یہ نہ سوچے ہم نے چپکے سے، ہم نے چوری چھپے ہوئے سے یہ کام کیا تھا، ہم نے کوئی کام، ہم کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، ہم نے تنہائی میں اپنے روم میں یا باتھ روم میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز غلط حرکت کی تھی، کوئی برا کام کیا تھا، سب کی نظروں سے میں اوجھل تھا، میرا وہ عمل اوجھل تھا سارے لوگوں کی نظروں سے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چھپ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ہم اگر وہ رائی کے دانے کے برابر وہ معاملہ ہوگا، وہ عمل اور وہ چیز جس کو دنیا میں آدمی نے کیا تھا اتنا معمولی اور ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ ذرات جو ہمیں اور آپ کو فضاؤں میں نظر آتے ہیں اس طرح بھی اگر ہو، اتینا بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو لے کر آئیں گے، ہم تمہارے سامنے تمہارے کرتوتوں کا حساب اور تمہارے کرتوتوں کا پورا چٹھا اور کٹھا پیش کر دیں گے تمہارے سامنے، اس میں کسی کو کوئی لاگ لپیٹ کی بات نہیں ہونے والی۔ اور اللہ رب العالمین جو وزن کرے گا، اس تعلق سے حدیثوں میں جو بات آئی کہ اللہ رب العالمین آدمی کے اعمال کو بھی وزن کرے گا، اسی طرح سے خود اس آدمی کو بھی اللہ رب العالمین وزن کرے گا جو آدمی نیکیاں کرتا ہے یا برائیاں کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ وَالسَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی، موٹا ہٹا کٹھا آدمی، جوان آدمی لایا جائے گا قیامت کے دن، اس کا جسم تو بہت بھاری بھرکم ہوگا، ہر اعتبار سے وہ توانا اور مضبوط نظر آئے گا، نوجوان نظر آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا وزن اللہ رب العالمین کے ترازو میں، اللہ رب العالمین کے میزان عدل میں جناح بعوضہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ آگے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی میزان ہی مقرر نہیں کریں گے، مطلب ان کا وزن بالکل ہلکا، بالکل پھلکا، کوئی جو آدمی برائی کرتا رہا ہے اور برائیوں میں ملوث رہا ہے، یعنی اس کے میزان میں بالکل ہلکا پن ہوگا، اس کا میزان بھاری بھرکم نہیں ہوگا، وہ وہاں پچھتائے گا اور وہاں پچھتانے کا اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کے میزان، آدمی کے اعمال حسنہ ہوں یا اعمال سیئہ ہوں، ان کو تو وزن کیا جانا ہی ہے، اسی طرح سے اس شخص کو بھی تولا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کے لیے پیلو کے درخت پر چڑھا، درخت کی ڈالیاں توڑنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں میں ہلکا پھلکا آدمی تھا، دبلا پتلا آدمی تھا،
صحابہ کرام نیچے موجود تھے اور اوپر چڑھنے کی وجہ سے ڈالیوں پر میں ہل رہا تھا، میرے پاؤں ہل رہے تھے، یعنی بہت ہلکا پھلکا آدمی تھا میں، بہت دبلا پتلا تھا۔ صحابہ کرام ہنس رہے تھے، یعنی ان کے ہلکے پن کو دیکھ کر کہ یہ دیکھیے ہوا میں یہ بھی اڑ رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم لوگوں کو کس چیز نے ہنسایا، تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے ران دیکھیے، ان کے پیر دیکھیے کتنے ہلکے پھلکے ہیں اور یہ ہل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کو نہیں معلوم، والذی نفسی بیدہ لہ ما اثقل فی المیزان من احد، تم کو کیا معلوم، دنیا میں تو یہ دبلے پتلے ہیں، دنیا میں تم ان کے دبلے پن کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، قیامت کے دن یہ دونوں ٹانگیں ان کی احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری بھرکم ہوں گی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ کیا پتہ چلا؟ برائی کرنے والے کے اعمال بھی ہلکے، برائی کرنے والوں کے جسم بھی ہلکے، نیکیاں کرنے والوں کے اعمال بھی بھاری بھرکم اور نیکیاں کرنے والوں کے جسم کے اوزان بھی بھاری بھرکم۔ یہ میرے بھائیوں یہ ہے وزن کی زیادتی اور وزن کی کمی، لہذا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ میزان قائم ہوگا اور اللہ رب العالمین اسی کے حساب سے فیصلہ کرے گا، اور وہاں قیامت کے دن آدمی کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اور جس رجسٹر میں اور جن صحیفوں میں ان کے اعمال درج ہیں ان صحیفوں کو بھی تولا جائے گا اور ان صحیفوں کو بھی ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اس کے ساتھ وہ رہنے والا ہے اور اس کا وزن کیا جانے والا ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور یہ چیز ان کے سامنے موجود ہوگی اور ہمیشہ یہ فرشتے ایک لیتے رہتے ہیں، اچکتے رہتے ہیں ان کے نام اعمال کو، ان کے جو کام کرتے ہیں یہ فرشتے اچکتے ہیں اور اس کو درج کرتے رہتے ہیں اور ان کو ان کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اعمال کا وزن بہت ساری روایتوں میں آیا ہے، لیس شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اللہ رب العالمین کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ کوئی اور چیز بھاری بھرکم نہیں ہوگی۔ کیا پتہ چلا؟ انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اسی طرح سے روایتوں میں آیا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، یہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے مابین چیزوں کو بھر دیتے ہیں، ثواب کے اعتبار سے، آدمی کے بدلے کے اعتبار سے، آدمی کی نیکیوں کے اعتبار سے، یعنی اتنے بھاری بھرکم یہ کلمے ہیں۔ اور وہ بخاری کی آخری روایت بڑی مشہور، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اس میں بھی یہ واضح پیغام دیا گیا کہ یہ کلمے آدمی کی زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے تو بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان میں اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے بھاری بھرکم ہیں، بڑے وزنی ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ انسان کے عملوں کو بھی تولا جائے گا، انسان کے حسن اخلاق کو تولا جائے گا، اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کے ذکر و اذکار کو، اس کے صدقہ و خیرات کو، سارے عملوں کو تولا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا میزان عدل ہوگا جہاں اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو تولے گا، اور یہ اللہ رب العالمین پر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی معاملے کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین پر بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں سب سے زیادہ وزنی عمل کیا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو ایسے اعمال کے کرنے پر اپنے آپ کو لگانا چاہیے اور ایسے اعمال کو کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جو اعمال اللہ رب العالمین کے میزان میں زیادہ وزنی ہیں، زیادہ بھاری بھرکم ہیں۔ توحید اور رسالت کی گواہی بہت زیادہ بھاری بھرکم ہے میزان میں۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگی، سنا ہوگا آپ نے کہ رسول اللہ رب العالمین کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو بہت زیادہ گنہگار، ہر طرح سے اس کی برائیاں ہی برائیاں، کہیں اس کے لیے نام و نشان بھی نیکی کا رہی، اور اس کے 100 رجسٹر 99 رجسٹر برائیوں سے بھرے ہوئے۔ اور کیسے رجسٹر؟ حدیثوں میں اس کی صفت بیان کی گئی، ایسے رجسٹر کی اگر آدمی دیکھے
تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ سکتی ہے حد نگاہ اس کا رجسٹر اور 99 اسی طرح کا، سب میں برائیاں، سب میں اس کی غلط کاریاں، سب میں اس کی بدفعلیاں، برائیاں لکھی ہوئی ہیں، اور اتنا خطرناک عمل اور اتنی خطرناک برائیاں کرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا تمہاری کوئی نیکی ہے، تم کو کوئی نیکی تمہاری یاد آتی ہے؟ تو کہے گا اللہ کے رسول اے اللہ، اتنی برائیوں کے بعد اور اتنے صحیفے 99 رجسٹر برائیوں کے بھرے ہوئے ہیں، اس کے بعد میری نیکی کیا کام آنے والی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے پاس ایک چیز ہے جو تمہارا کیا ہوا وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کہے گا اس کو وزن کرو فرشتوں سے، تو آدمی کہے گا اے اللہ 99 رجسٹر کے مقابلے میں اس ایک توحید کے کلمے، اس کو حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، اس کو حدیث بطاقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک کارڈ جس پہ لا الہ الا لکھا ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ 99 رجسٹر اتنے لمبے چوڑے اور یہ بطاقہ، یہ کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا رکو، ذرا رکو، صبر کرو۔ اس کے بعد جب وزن کیا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے یہ 99 رجسٹر جو گناہوں کے تھے، برائیوں کے تھے، یہ اٹھ جائیں گے، اور ایک کلمہ توحید کا جو کارڈ تھا اس کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ یہ ہے کلمہ توحید کی ثقالت، کلمہ توحید کا وزنی ہونا، یہ بہت ہی وزنی عمل ہے۔ ہمیں توحید کو اپنی زندگیوں میں بسانا چاہیے۔ توحید کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب پر اچھی طرح سے علم رکھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے اور ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری حدیثوں میں جو بتایا گیا زبان کی حفاظت کا عمل ہے، اسی طرح سے حسن اخلاق کا عمل ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ وزنی ہوں گی اس کے اعمال کے اعتبار سے اور اس کے اعمال کے حساب سے۔ اسی طرح سے اولاد کی وفات پر صبر کر لینا، اگر کوئی آدمی اپنے کسی بھی بیٹے کی وفات پر صبر کرتا ہے خصوصاً بچپنے میں، تو یہ اس کا صبر کرنا اللہ رب العالمین کے میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ صحیح روایت ہے جس میں ذکر کیا گیا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 5 چیزیں بہت زیادہ وزنی ہیں اللہ رب العالمین کے میزان میں، اس کے ترازو میں۔ والولد الصالح، اور نیک لڑکا جس کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ اس پر صبر کیا، تو یہ عمل، اس کا صبر کرنا یہ بہت زیادہ وزنی ہوگا اللہ رب العالمین کے میزان میں۔ ہمیں اور آپ کو ایسی چیزیں بہت ہلکی نظر آتی ہیں، بہت چھوٹی ہیں، آدمی اس میں کم محنت کرتا ہے اور اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بعد میں کر لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں یہ کام کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص انہی چھوٹے چھوٹے کلمات کو اپنی زبان سے دہراتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی ورد کیا کرتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، تو اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، آدمی اس کا خیال نہیں کرتا۔ اور یہ روایت اس سلسلے میں بڑی مشہور ہے، صحیح روایت، اللہ کے فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ تعالی لا يلقي لها بالا، ایک بندہ، ایک شخص گفتگو کرتا ہے، کچھ بولتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کچھ ذکر و اذکار کرتا ہے، لا يلقي لها بالا، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، یہ اس کو شمار نہیں کرتا کہ نیکی کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، بس کر رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ يرفع اللہ بها درجات، ان چھوٹے چھوٹے کلمات کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ لہذا ان کلمات کو ہم اور آپ حقیر نہ جانیں۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ کتنے اہم کلمے ہیں، اس کا آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، ان کے میزان میں اعمال اضافہ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے جو فرماتے اسی روایت میں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، ایک شخص اپنی زبان کی حفاظت نہ کرتے ہوئے ایسے کلمات کو اپنی زبان سے نکالتا ہے جو غلط کلمے ہیں، جو کلمے کفر ہو سکتے ہیں، برائی ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، چغلی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری برائیاں جو زبان سے کی جاتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، آدمی کرتا ہے لا يلقي لها بالا، پرواہ نہیں کرتا ہے، ایک معمولی چیز ہے، کسی سے کوئی گفتگو کر، کسی کی برائی بیان کر دی، معمولی چیز ہے، کیا ہوا، کر دیا، کہہ دیا، کیا مسئلہ ہے، جھوٹ بول دیا مذاق میں، کیا مسئلہ ہے، یہ سوچ کر آدمی کرتا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرماتے ہیں
لا یلقی لہا بالا، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، یہوی بہا فی جہنم ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ انہی کلمات کی وجہ سے ایک بندہ جہنم کی کھائی میں اور گڈھے میں اتنا نیچے گر جاتا ہے، ابعد مما بین المشرق والمغرب، کہ جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اتنے نیچے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ کلمے آدمی کے لیے میزان میں اور ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہیں۔ اگر انہی زبان کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا گیا تو یہ کلمے جو ہماری زبان پہ ہلکے ہیں، ہماری سوچ کے اعتبار سے ہلکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی میزانیں یعنی برے میزان میں، یعنی ہمارے اعمال کو کم کر دیں گے، ہمارے ثواب کو اور ہمارے میزانیں ثواب کو کم کر دیں گے یہ کلمے، اگر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا۔ تو پتہ چلا ان ساری باتوں سے اللہ رب العالمین نے میزان عدل قائم کیا ہے، قائم کرے گا، اللہ سارے لوگوں کا حساب لے گا، اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا، خود لوگوں کو بھی تولے گا، اور کچھ ایسے اعمال کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا جو اعمال آدمی کے لیے میزان میں اضافے کا ذریعہ ہوں گے اور میزان کو بھاری بھرکم بنانے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے بھی کہا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن اور میزان یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے میزان بھاری ہو گئے، بھرکم ہو گئے، وزنی ہو گئے، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے میزان ہلکے ہو گئے، جس کا پلڑا اٹھ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر دھوکہ کیا ہے، اپنے نفسوں کو دھوکے میں ڈالا ہے، اور یہ اپنے آپ کو گھاٹا میں یہ لوگ ڈالنے والے ہیں۔ اور اللہ نے بھی کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے میزان بھاری بھرکم ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوش و خرم والی زندگی میں ہوگا، راضی برضا ہو کے اس زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال اور جن کے اوزان ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور ہاویہ کا ہے یہ نار حامیہ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، لپکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی یہ میزان کے بارے میں ہم نے اور آپ نے جان لیا کہ اللہ نے میزان قائم کیا ہے، ہمارے اعمال کو وزن کرے گا، ہمارے جسموں کو وزن کرے گا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہر ایک شخص کے اعمال کو وزن کرے گا، تاکہ آدمی کو پتہ چلے یہاں انصاف ہو رہا ہے، یہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بندوں پر میں ظلم کرنے والا نہیں۔ کہیں کہا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہاں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، ہر شخص کو اس کا بدلہ اس کے اعمال کے حساب سے دیا جائے گا۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عدالت کے قانون کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے سوسائٹیوں کی عدالتیں ہیں، ہماری حکومت کی عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ ان عدالتوں میں ایک آدمی اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر، ان عدالتوں میں ایک آدمی اپنے مال اور روپے کی بنیاد پر، ان عدالتوں میں ایک آدمی اپنے عہدہ اور منصب کی بنیاد پر ناحق کو حق کر دیتا ہے اور حق کو ناحق کر دیتا ہے، کسی کے مال کو غصب کر لیتا ہے، کسی پر کوئی الزام رکھ دیتا ہے، اس کو ثابت کر دیتا ہے۔ یہ ساری عدالتیں ہماری دنیاوی عدالتیں آدمی کے پیسوں پر چلتی ہیں، آدمی کے ذہنوں پر چلتی ہیں، آدمی کے عہدہ اور منصب کے حساب سے چلتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، اس نے بھی نظام عدل قائم کیا ہے، ترازو قائم کیا ہے، اور اس پر سارے لوگوں کے اوزان، سارے لوگوں کے اعمال کا وزن کرے گا اور تولے گا، اور اس وقت عدالت کا کیا رول ماڈل ہوگا اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین کی عدالت کا قانون کیا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا قانون رب کی عدالت کا یہ ہے، سارے کارنامے لوگوں کے، سارے کچے چٹھے، ساری فائلیں اوپن ہوں گی، وہاں آدمی کسی چیز کو چھپا نہیں پائے گا،
چاہے کتنے بھی لوگوں کو بلا لے، دنیا والوں کو بلا لے، سارے لوگوں کو، وکیلوں کو بلا لے، وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم اس کے لیے قیامت کے دن نام اعمال لائیں گے اور اس کے سامنے رکھیں گے، نکالیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اپنے سامنے اس دنیاوی زندگی کے 50 60 سال اور 70 سال کے اعمال کو آدمی پلکوں میں اور منٹوں میں دیکھ لے گا، ایک پلوں میں، کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، وہاں ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی۔ لہذا دنیا میں ایک شخص اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام رکھتا ہے، دنیا میں ایک شخص اپنی بدعمالیوں کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے حربے اور حیلے اپناتا ہے کہ یہ ہم دنیا والوں کی نظر میں ہماری عزت بنی رہے، دنیا والوں کی نظر میں ہمارا مقام بنا رہے، لیکن اس رب کا اس کو خیال نہیں جس رب نے اعلان کر دیا کہ تمہارے نامہ اعمال لوگوں کے سامنے کھلے ہوں گے، ہر کوئی دیکھے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں دنیاوی زندگی میں اپنی برائیوں کو چھپانے کے بجائے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور آخرت کا ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ رب کی عدالت کا یہ قانون ہے کہ وہاں کچھ چھپا ڈھکا نہیں ہے، سب واضح ہے۔ اور دوسرا قانون رب العالمین کی عدالت کا کیا ہے؟ سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی مجرم ہے، کوئی ملزم ہے، کیسے اس کو کورٹ اور کچہریوں میں لے کے جایا جاتا ہے، گارڈ رہتے ہیں، زنجیریں رہتی ہیں ہاتھوں میں، اور لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس جب اللہ کے پاس آئے گی، ہر وہ شخص جب اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا حساب و کتاب کے لیے، کہا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، سائق ہانکنے والا ہوگا جو اس کو لے کے جائے گا، وہ شہید اور ایک گواہ بھی ہوگا جو اس کے اعمال پر، اس کے کرتوتوں پر، دنیا کی اس کی تمام فسادات پر وہ گواہ ہوگا۔ اللہ اپنے سامنے ایسی حالت میں اس کو پیش کرے گا، کیا پتہ چلا؟ بڑی سخت نگرانی ہوگی، آدمی کو کہیں بھاگنے کی اور کہیں زیادہ گھومنے کی اور چھپنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عدالت کا قانون یہ بھی ہے، ہر شخص تنہا لائے جائے گا، پوری دنیا والوں کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے کے سارے تم اس کے پاس ایک ایک کر کے آنے والے ہو، تنہا تنہا آنے والے ہو۔ ہمارے پاس ہمارے سپورٹرز نہیں رہیں گے، ہمارے حمایتی نہیں رہیں گے، ہمارے وکیل نہیں رہیں گے، ہمارے دفاعی لوگ نہیں رہیں گے جو ہمارا دفاع کرنے والے، وہاں کوئی نہیں، رشتہ دار نہیں، اقارب نہیں، اعزہ نہیں، وہاں اگر کچھ ہے تو ہمارے نامہ اعمال ہیں جو دنیا میں ہم نے کیا ہے۔ لہذا اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ ہمارے پاس آنے والے ہو فرادا، تنہا تنہا، جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ تم تنہا تھے، تم اکیلے تھے، ایسی ہی صورت میں تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ لہذا ہمیں وہاں اور کوئی حمایتی نہیں ملنے والا ہے، یہی عمل ہمارے حمایتی ہوں گے، یا تو یہی عمل ہمارے، اگر ہم نے برا کیا ہے تو ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ اپنے عملوں کی ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے وہاں کوئی وکیل استغاثہ نہیں ہوگا جو ہماری فریاد کرے، ہمارے سپورٹ میں بول سکے، کچھ باتیں ہمارے لیے کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھو، اپنا نامہ اعمال دیکھو، یا ہم تمہارے حساب کے لیے کافی ہیں، کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اکیلے آدمی آئے گا، اس کے ساتھ اس کا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عدالت کا تیسرا قانون۔ چوتھا قانون یہ ہے کہ وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، رنگ و نسل کی بنیاد پر، علاقہ اور قبیلہ کی بنیاد پر، عربی اور عجمی کی بنیاد پر، غریب اور فقیر کی بنیاد پر، عہدہ اور منصب اور غربت کی بنیاد پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا،
ہر آدمی کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا اور بدلہ ملے گا۔ کسی آدمی کا کوئی کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، کتنے بڑا پیسہ اور روپے والا کیوں نہ ہو، وہاں یہ چیزیں کام آنے والا نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں آدمی استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں کچھ نہیں کام آنے والا، یہاں کوئی ظلم، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے کہا رشوت اور شورش وہاں اللہ کے ہاں بالکل نہیں چلے گا۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی عدالت کے قانون کتنے اہم ہیں اور اتنے زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کے سدھار کی طرف رغبت دینے والے ہیں کہ ایک آدمی سوچے اللہ کے سامنے ساری دنیا کے لوگ، ہمارا وہاں حساب و کتاب، اگر ہم نے دنیا میں کوئی جرم کیا ہے ہم سوچتے ہیں کیسے اکیلے میں ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، کیسے اکیلے میں مجھ سے پوچھ لیا جائے، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کیا جائے۔ ہمیں چند لوگوں کی رسوائی کا ڈر ہے، ہمیں اپنے محلے اور اپنے گاؤں اور باشندہ کے لوگوں کے سامنے رسوائی کا ڈر ہے۔ اللہ کے سامنے ساری دنیا والے ہوں گے، وہاں ہمیں اس رسوائی کا ہمیں ڈر نہیں، اس رسوائی کا ہمیں خوف نہیں، جس کے بارے میں اس کی خطرناکی کیا ہے، ہولناکی کیا ہے، اس کا ہمیں بخوبی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن آدمی کو نہ تو مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ بیٹے فائدہ پہنچائیں گے۔ مال کتنا ہے؟ آدمی دنیا میں جو مال آدمی کا اصلاً وہی ہے جو آدمی کھایا اور نکال دیا، اس کا وہ مال ہے۔ جو آدمی پہنا اور پھاڑ دیا، اس کا وہ مال ہے۔ اور جو آدمی آگے بھیجا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، سامنے بھیجا ہے نیکیاں کی، اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ سارے مال، زمینیں، جائیداد، بینک بیلنس سب تو وارثین لے لیں گے۔ آدمی کے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ یہی تین مال ایک آدمی کا ہے، جو کھایا ختم کر دیا، جو پہنا پھاڑ دیا، اور جو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ کوئی عمل آدمی کا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانی چاہیے، اسلامی طور طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اسلامی لباس کو، اسلامی احکام کو اپنا کر اپنی زندگی کی ناؤ آگے چلانی چاہیے۔ اسی طرح ساتواں قانون اللہ رب العالمین کی عدالت کا کیا ہے؟ ناموں اور چہروں میں کوئی مشابہت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے موقع سے ایک آدمی اپنے ہم مثل کو بھیج دیتا ہے، نام ایک جیسا ہے، کوئی فیصلہ کسی کے خلاف دینا تھا، نام کی مشابہت کی وجہ سے کسی کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا، ہم شکل ہونے کی وجہ سے کسی نے کسی کو دوسرا سمجھ لیا۔ اور آج کل تو ایسی چیزیں بہت چل رہی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی تصویر بدل کر کے اس میں کچھ ایڈٹ کر کے لوگوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور ایک اچھا خاصا آدمی، اچھا عزت والا، بہترین اخلاق والا، وہ لوگوں کے سامنے بدنام ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں یہ سب نہیں چلنے والا۔ کوئی آدمی کسی کو بھیج نہیں سکتا ہے کہ میری جگہ جا کر تم حساب و کتاب دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے ہر ایک شخص کو اس کے حساب سے اس کا بدلہ دے۔ کیوں نہ ہو، دنیا میں کتنے انسان ہیں، سارے انسانوں کی شکل یک جیسی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک کمپنی کوئی مال بناتی ہے تو ایک اس کا سیریل نمبر، اس نمبر کا مال اس طرح رہے گا، دوسرا نمبر کا مال اس طرح رہے گا، یعنی اس ایک جیسا مال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اتنے سارے مخلوق اللہ نے بنائے، سب کی شکل الگ، سب کے ساخت الگ، اور کچھ کہیں رنگ الگ، کہیں کچھ الگ۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کہا وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، مشابہتوں سے اللہ رب العالمین ٹکرانے والا نہیں ہے، یعنی ساری چیزیں اللہ کے سامنے واضح ہوں گی۔ اسی طرح سے فیصلہ آدمی کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نیک عمل ہے، نامہ اعمال بہتر ہے، ہماری نیکیاں زیادہ ہیں تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں اور آدمی جہنمی ہے، تو اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، جس کی تفصیل قرآن میں بڑی ہی واضح انداز میں فرمایا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ تفصیل ہے، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا، مجھے امید تھی میرا نامہ اعمال مجھے ملنے والا ہے، اچھی زندگی اس کی ہوگی۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ،
میں نے تو حساب کا جانا ہی نہیں۔ ما غنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھ کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے مجھ کو برباد کر دیا۔ آدمی آج عہدے اور منصب اور سلطنت اور حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنی منانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ یہی آدمی آخرت میں کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میری حکومت نے اور میرے اثر و رسوخ نے مجھے برباد کر دیا، مجھے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور باہت دو، جکڑ دو اس کو۔ لہذا ہمیں اپنے عملوں کے سلسلے میں حواس باختہ حواس رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اعمال کے سلسلے میں تیار رہنا چاہیے۔ نیکیوں کی طرف ہمیں ہمیشہ سبقت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کی عدالت کا نواں قانون یہ ہے، کوئی غائبانہ فیصلہ وہاں نہیں ہوگا۔ سارے لوگوں کو، سارے ان لوگوں کے سامنے فیصلہ دیا جائے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہمارے سامنے سب لوگ حاضر رہیں گے، وہاں ان کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کا قانون، رب کی عدالت کا قانون، فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں فیصلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ فیصلہ، کبھی کچھ فیصلہ، پیسوں کی بنیاد پر، حکومتوں کے بدلنے کی بنیاد پر بہت سارے فیصلوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی ٹلنے والا نہیں۔ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ نافذ ہوگا اور قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يبدل القول لدي، میرا کوئی قول بدلا نہیں جائے گا، میرے فیصلے واپس نہیں لیے جائیں گے، میرے فیصلے ٹالے نہیں جائیں گے، وہاں کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جس کو واپس لے لیا جائے۔ لہذا ہمیں اپنے فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، نیکیاں کر کے، بھلائیاں کر کے اور اچھے اعمال کر کے ہمیں اپنے میزان کو بڑھانا چاہیے اور اپنے میزان کو ہم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ نے بھی کہا وہاں کوئی جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے۔ آج آدمی خرید کر کے جھوٹے گواہ تو بنا لیتا ہے، کسی کے حصے کو تو مار لیتا ہے، وکیلوں کو پیسہ دے کر کے، کچھ اور لوگوں کو اپنے سامنے لے کر کے کسی کے حق کو مار لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں یہ سب چلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہا اس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، جس دن ہم تالا لگا دیں گے تمہارے منہوں پر، تمہاری زبانیں خاموش، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، اور کہا تمہاری یہ زبانیں خود تمہارے خلاف گواہی دیں گی، یہ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہاں کچھ نہیں چلنے والا ہے، جھوٹے گواہوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، خود تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان آخرت کی عدالت کے قانون یاد رکھنا چاہیے، اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے، اور اسی حساب سے اپنے اعمال میں نیکیوں کو بڑھانا چاہیے، اپنے اعمال میں ثواب اور اپنے اعمال کو بہتر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کی عدالت کا قانون یہ ہے کہ ساری چیزیں آدمی کے سامنے ہوں، ساری فائلیں، اس کی دنیاوی زندگی کی ساری چیزیں حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے، لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ لوگ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کو رکھا ہے بچا کر کے۔ اور اللہ نے دوسرے کا فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کتنا خطرناک اللہ رب العالمین کے سامنے آدمی کی حاضری ہونے والی ہے۔ آدمی کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو مجرم جب اس کو دیکھے گا، مشفقین، ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، جو کچھ اس میں دیکھے گا تو کہے گا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کون سی کتاب ہے، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ تو اس نے کچھ چھوٹا جو میں نے کیا تھا دنیا میں اس کو چھوڑا ہے،
نہ میں نے جو بڑا کیا تھا اس کو چھوڑا ہے، ساری کی ساری چیزیں اس نے اس میں درج کر رکھی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا تھا اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، وہاں حواس باختہ ہوگا، پریشان ہوگا۔ ایسے عالم کا ہمیں تصور کرنا چاہیے اور اپنی نیکیوں کے بارے میں اور اپنے اعمال کے بارے میں جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے اعمال کہیں ایسے تو نہیں جو ہم کو اللہ کے سامنے، ساری دنیا والوں کے سامنے رسوا کر دے، اور یہ گھڑی ایسی ہوگی، اور یہ گھڑی کیسی ہوگی، اتنی خطرناک گھڑی۔ آدمی یہ چاہے گا، ایک مجرم یہ چاہے گا کہ اے اللہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کلا، اللہ فرمائے گا وہ دن کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی ایک آدمی کے لیے۔ مجرم اس دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پیسے اور روپے دے کر کے چھوٹ جاتا تھا، اس دنیا میں خود کو بچانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا تو استعمال کر لیتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں جب اس کو معلوم ہے یہ سب نہیں چلنے والا تو کہے گا یود المجرم، مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش وہ اپنے گناہوں کے بدلے اس جہنم سے دہکتی ہوئی آگ کے بدلے، آگ سے بچنے کے لیے، اور وہ آگ انہا ترمی بشرر کالقصر، جو محلوں کی طرح شعلے پھینکنے والی ہے، کانہ جمالۃ صفر، اتنی زیادہ اس میں گرمی اور حدت رہے گی کہ پیلاپن وہ نظر آئے گی، پیلاپن اس میں نظر آئے گا، یعنی بہت سخت آگ ہوگی۔ اس آگ سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا، اے اللہ گزارش کرے گا، وہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج کے اس دن سے بچنے کے لیے، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو اللہ لے لے، میرے بیٹے کو تو لے لے، وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو لے لے جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، ان سارے رشتہ داروں کو جو اس کو دنیا میں پناہ دیتے تھے، بچاتے تھے، اے اللہ تو میرے بدلے ان سارے لوگوں کو لے لے، ومن فی الارض جمیعا، دنیا میں ساری مخلوقات کو میرے بدلے اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھ کو بچا دے۔ یہ آدمی کہے گا وہاں، اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، یہ بڑی سخت ہے، نزاعۃ للشویٰ، چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے۔ اس آخرت کا اور اس حساب و کتاب کے منظر کا اور اس رب کی عدالت کے قانون کا ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں استحضار رکھنا چاہیے کہ رب کی عدالت کے قانون ہیں، اللہ نے میزان قائم کیا ہے، کرے گا، اور ہمارے اور آپ کے فیصلے کرے گا۔ ہم نے اس کے لیے کتنی تیاریاں کی ہیں، ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے، ہم نے کیا اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے آگے کیا بھیجا ہے ہم نے، یہ ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے لیے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم خوش اور خرم رہیں۔ یہی ایک آدمی کی تمنا ہے، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت اس کو ملے، لیکن جنت ایسے آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو گھیر دیا گیا ہے، جہنم کو شہوات سے گھیرا، یعنی آدمی شہوات میں پڑ کے جہنم میں جائے گا، اور جنت آدمی کے لیے آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے خود کو تیار کرنا، نیکیاں کرنا، بھلائیاں کرنا، اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھنا، سب سے بڑا، سب سے وزنی اور سب سے بہتر عمل آدمی کے لیے کوئی ہے اس دنیا میں تو توحید کو اپنانا ہے، توحید پر چلنا ہے، توحید پر استقامت اختیار کرنا ہے، توحید کو پھیلانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس توحید کو اپنا کر، اس توحید پر زندگی بسر کر کے اس توحید پر ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ اور ہمارے اور ہم کو اور آپ کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً وہ اعمال جو ہمارے اور آپ کے میزان میں اضافے کا ذریعہ ہو، ہمارے اور آپ کے ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔